اورنگزیب اور دارا، وہ اختلاف جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سن لو، یہ کہانی صرف دو بھائیوں کے جھگڑے کی نہیں، یہ دو نظریات کی جنگ تھی، دو راستوں کا ٹکراؤ، دو خوابوں کا فیصلہ، اور ایک ایسی لڑائی جس نے پورے بر صغیر کی تقدیر بدل دی۔ ایک طرف دارا شکوہ، شاہ جہان کا سب سے عزیز بیٹا، ایک صوفی مزاج شہزادہ جس کے دل میں ہندو مسلم ایکتا کا تصور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سلطنت طاقت سے نہیں، محبت اور مکالمے سے چلتی ہے۔ اور دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر، ایک سخت گیر، منظم اور بے حد ذہین شہزادہ۔ وہ جانتا تھا کہ ایک کمزور سلطنت کو صرف نظم، قانون اور فوج سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کی سوچ صاف تھی، سلطنت کمزور نہیں ہو سکتی، جو چیز کمزوری پیدا کرے گی وہ غلط ہے، خواہ وہ شخص میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی تھا اصل اختلاف کا بیج۔ دارا کی طرف تھا جذبہ وحدت، تصوف، اپنائیت اور ہندیات کی گہرائی۔ اورنگزیب کی طرف تھا شریعت، نظم، طاقت اور سخت عدل۔ یہ دونوں سوچیں ایک ہی محل میں پروان چڑھیں، لیکن فرق اتنا بڑا تھا کہ ایک سلطنت میں دونوں فٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ شاہ جہان بیمار ہوا اور یہاں سے وہ خاموش چنگاری شعلہ بن گئی۔ دارا نے اعلان کیا کہ وہی ولی عہد ہے۔ باقی بھائی شاہ شجاع، مراد اور خاص طور پر اورنگزیب اس اعلان کو ناانصافی سمجھتے تھے۔ اور پھر ہوا وہ جس نے تاریخ کے صفحات پر خون کی مہریں لگا دیں۔ سن 1658 کی خانواں اور دھرمٹ کی لڑائیاں، پھر سامو گڑھ کا فیصلہ کن مارکا۔ سامو گڑھ میں دونوں بھائی آمنے سامنے آئے۔ ایک طرف دارا شکوہ جو پورے دل سے لڑ رہا تھا، مگر میدان جنگ کو کبھی سمجھے بغیر۔ دوسری طرف اورنگزیب جس کا ہر قدم تول کر رکھا گیا، ہر حملہ حکمت کا نتیجہ، ہر وار فائٹ آرٹ سے بھرا ہوا۔ دارا کا لشکر بڑا تھا مگر انضباط کمزور تھا۔ اورنگزیب کا لشکر چھوٹا تھا مگر فولادی نظم میں بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں لڑائی کا پلڑا بدل گیا۔ اورنگزیب نے دارا کی صفوں کو اس طرح توڑا جیسے تیز لہریں ریت کی دیوار گرا دیتی ہیں۔ دارا میدان چھوڑ کر بھاگا۔ یہ اس کے زوال کی پہلی گھنٹی تھی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ آگرہ میں شاہ جہان کی بے بسی، دکن میں شہزادہ مراد کی گرفتاری اور سلطنت کے بڑے سرداروں کا اورنگزیب کے قدموں میں آنا، یہ سب اس بڑے کھیل کا حصہ تھا۔ دارا بھاگتا رہا، شاہ ایران کے دروازے پر بھی گیا، قندھار کے سرداروں کے پاس بھی، لیکن کوئی اسے پناہ دینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اورنگزیب اب طاقت بن چکا ہے۔ آخر کار سن 1659 میں دارا کو ایک سابقہ مغل سردار نے دھوکے سے پکڑا اور اورنگزیب کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ تاریخ کا سب سے دردناک باب یہاں لکھا گیا۔ دارا شکوہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش دہلی میں گل مکانی دروازے کے پاس چند پہچاننے والے نشانات کے ساتھ پیش کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ہر دل کو ہلا دیا، لیکن سلطنت کو ایک فیصلہ مل گیا۔ اورنگزیب بادشاہ بن گیا، ایک ایسا بادشاہ جس نے اگلے 50 سال تک سلطنت کو ٹکڑوں میں بکھرنے نہیں دیا۔ وہ سلطنت جسے دارا کی نرمی شاید ٹوٹ کر رہ جانے دیتی، اورنگزیب نے اسے سخت ہاتھوں سے جوڑے رکھا۔ دارا کی سوچ خوبصورت تھی، مگر سیاست خوبصورتی سے نہیں چلتی۔ اورنگزیب کے فیصلے بہت سخت تھے، مگر سلطنت اسی سختی کی متحمل تھی۔
آخر میں تاریخ یہ ضرور کہتی ہے، دارا شکوہ ایک عظیم دل کا انسان تھا، لیکن اورنگزیب ایک عظیم دماغ کی سلطنت تھا، اور تخت وہ جیتتا ہے جس کے پاس دل نہیں، دماغ جیتتا ہے۔ اسی لیے لڑائی کا انجام کچھ بھی ہو، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اورنگزیب زیادہ مضبوط تھا۔